السلام علیکم فرینڈز، ڈیفنس اپڈیٹس میں پاکستان میں چوتھی ملجم کارویٹ کی کنسٹرکشن کے آغاز کی خبر پر بات کریں گے۔ سعودی عرب کو امریکہ کی طرف سے لیڈنگ ایئر ٹو ایئر میزائل کی فروخت، ترکی کے 5th جنریشن طیارے کی پروڈکشن سے متعلق پیش رفت، انڈونیشیا اور کوریا کے KF-X پر مذاکرات، مصر، اسرائیل اور ترکی سمیت دیگر بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ کراچی شپ یارڈ اینڈ انجینئرنگ ورکس میں پاک بحریہ کے لیے چوتھی اور آخری ملجم کلاس کارویٹ کی کنسٹرکشن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے بطور مہمان خصوصی اس سے متعلق تقریب میں شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی نے ترک کمپنی اسفات کے تعاون سے کراچی شپ یارڈ میں پاک بحریہ کے لیے ملجم کارویٹ کی بنیاد رکھنے کو باعث فخر موقع قرار دیا۔ انہوں نے منسٹری آف ڈیفنس پروڈکشن، پاکستان نیوی، کراچی شپ یارڈ اینڈ انجینئرنگ ورکس اور ترکی کی اسفات کے مابین تعاون کو تاریخی موقع قرار دیا، جس کے تحت 2 کارویٹس کی تعمیر پاکستان جبکہ 2 کی ترکی میں کی جا رہی ہے۔ نیول چیف نے کراچی شپ یارڈ اینڈ انجینئرنگ ورکس کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ خود مختاری کی پالیسی کے تحت اور پاکستان میں جدید ترین جنگی جہاز کی تعمیر اطمینان بخش امر ہے۔ مقامی سطح پر کارویٹس کی تعمیر کا مقصد ملکی جہاز سازی کی صنعت کو فروغ دینا اور کراچی شپ یارڈ اینڈ انجینئرنگ ورکس کی صلاحیتوں کو مزید بہتر بنانا ہے۔ نیول چیف نے کہا کہ ان جہازوں کی تعمیر جدید معیار کے مطابق کی جا رہی ہے اور یہ جدید ترین ہتھیاروں اور سینسر سے لیس ہوں گے، جن میں سرفیس، سب سرفیس اور فضا میں مار کرنے والے میزائل اور اینٹی سب مرین ہتھیار شامل ہیں۔ ان جہازوں کی شمولیت سے پاک بحریہ کی عسکری اور آپریشنل صلاحیت میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ واضح رہے کہ کراچی شپ یارڈ، پاک نیوی اور ترکی مل کر اس پروجیکٹ کے تحت جناح کلاس شپ کی پہلی شپ کو پاکستان میں تیار کریں گے اور یہ شپ ڈیزائن اور صلاحیت کے اعتبار سے ملجم کلاس کارویٹ سے مختلف ہوگی۔ امریکہ نے سعودی ایئر فورس کے لیے $650 ملین کی سیلز کی منظوری دے دی ہے۔ معاہدے کے تحت امریکہ سعودی عرب کے لیے AMRAAM یعنی ایڈوانسڈ میڈیم رینج ایئر ٹو ایئر میزائل کے جدید ورژن AIM-C8 فراہم کرے گا۔ C8 اس میزائل سیریز کا اب تک کا لیٹسٹ ورژن ہے۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اس سیل سے اس کے گلف ریجن میں لانگ ٹرم الائی کی دفاعی صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب AIM-120C میزائلوں سے ڈرون حملوں کو روکنے میں کامیاب رہے گا، کیونکہ ان ڈرون حملوں سے خطے میں امریکی افواج کو بھی خطرہ لاحق ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب میں موجود 70,000 سے زائد امریکی شہریوں کو بھی اس نظام سے تحفظ ملے گا۔ اس ڈیل میں 280 AIM-120C8 کے علاوہ 500 سے زائد LAU-128 لانچر بھی شامل ہیں۔ واضح رہے کہ بعض امریکی حلقوں نے سعودی عرب کے ساتھ میزائلوں کے اس سودے پر اعتراض کیا ہے، تاہم امریکی وزارت خارجہ نے اپنی متعدد ٹویٹس میں اس کا یہ کہہ کر دفاع کیا ہے کہ یہ ہتھیار زمینی حملے کے لیے نہیں ہے اور میزائل صرف فضائی دفاع کے لیے ہیں۔ ترک صدر کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ترکی ابھی بھی امریکہ کے F-35 پروگرام میں دوبارہ شامل ہونے کا خواہش مند ہے۔ امریکہ نے کارٹسا ایکٹ کے تحت نہ صرف ترکی پر پابندیاں عائد کی تھی بلکہ اس کو F-35 پروگرام سے بھی نکال دیا تھا۔ ترک صدر نے اس پروگرام میں دوبارہ شامل ہونے کے لیے G20 ممالک کے اجلاس میں امریکی صدر سے خاص طور پر بات چیت کی تھی۔ اس بات چیت کے بارے میں US پینٹاگن کے آفیشل کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک میں F-35 پروگرام سے متعلق بات چیت مثبت رہی۔ ترک صدارتی ترجمان نے مزید کہا کہ اگر F-35 پروگرام اور ڈلیوری سے متعلق کوئی پیش رفت نہ ہوئی تو پھر ہم F-16 کے معاملے پر آگے بڑھیں گے۔ ساؤتھ کوریا اور انڈونیشیا کے درمیان KF-X پروجیکٹ سے متعلق پیمنٹس کے معاملے پر فائنل بات چیت جلد متوقع ہے۔ کورین ڈیفنس ایکوزیشن پروگرام ایڈمنسٹریشن کے ہیڈ منگل سے جمعرات کے درمیان انڈونیشین آفیشل سے اپنے دورہ انڈونیشیا میں بات چیت کریں گے۔ اس ملاقات میں انڈونیشیا کی طرف سے $590 ملین سے زائد بقیہ رقم سے متعلق معاملہ طے پا جائے گا۔ یاد رہے کہ کوریا اور انڈونیشیا مل کر $7.4 ارب کے تحت KF-X 4.5 جنریشن طیارے کے پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں۔ معاہدے کے تحت کوریا نے اس رقم کا 80% اور انڈونیشیا نے 20% خرچ کرنا ہے۔ کورین آفیشلز کے مطابق یہ معاملہ اس ماہ میں طے پا جائے گا۔
تائیوان نے کہا ہے کہ امریکی فورسز نے پیسفک میں واقع امریکی جزیرے گوام میں ہمارے 40 فوجیوں کو تربیت دی۔ تائیوان نیوز کی خبر کے مطابق تائیوان کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ امریکی جزیرے گوام میں امریکی فوجی بیس پر 40 تائیوانی فوجیوں کو تربیت دی گئی۔ یہ تربیت دراصل تبدیلی ریسائکلنگ کا ایک حصہ ہے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ تائیوان اور امریکہ کے درمیان تبدیلی اور تعاون بہت طویل عرصے سے اچھی بنیادوں پر قائم ہے۔ واضح رہے کہ چین کے ساتھ متنازع جزیرے تائیوان کے سربراہ تسائی اونگ وین نے 28 اکتوبر کو جاری کردہ بیان میں کہا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ بیجنگ کی کسی بھی ممکنہ مداخلت کی صورت میں امریکہ جزیرے کی حفاظت کرے گا۔ تائیوان لیڈر تسائی نے CNN ٹیلی ویژن کے لیے انٹرویو میں پہلی دفعہ امریکی فوجیوں کی تائیوان فوج کی تربیت کے لیے تائیوان میں موجودگی کی تصدیق کی تھی۔ فرینڈز، مصر نے نہر سویز سے گزرنے کی اجرت میں 6% اضافہ کر دیا ہے۔ سویز کینال انتظامیہ کی طرف سے جاری کیے گئے تحریری بیان کے مطابق فروری 2022 سے نہر سویز سے گزرنے کی اجرت میں 6% اضافے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تاہم یہ اضافہ سیاحتی اور قدرتی گیس لے جانے والے بحری جہازوں پر نافذ نہیں ہوگا۔ مذکورہ بحری جہاز سابقہ اجرت ادا کرتے رہیں گے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ نہر سویز انتظامیہ کے قدرتی گیس کے جزیروں کو مذکورہ اضافے سے معاف رکھنے کی وجہ ان جہازوں کو دی گئی 25% رعایت کو رواں مہینے سے 15% کیا جانا ہے، جبکہ سیاحتی جہازوں کے لیے سابقہ اجرت کو برقرار رکھنے کی وجہ کرونا وائرس کے اثرات میں کمی کرنا ہے۔ واضح رہے کہ نہر سویز انتظامیہ نے 21 ستمبر میں جاری کردہ بیان میں 2020 کے پہلے 9 ماہ کے دوران نہر کی آمدنی میں 6 سے 11% اضافے کا اعلان کیا تھا۔ خیال رہے کہ ایشیا اور یورپ کے درمیان تیز ترین رسل و رسائل کی حیثیت کی حامل نہر سویز مصر کی فورن کرنسی بہاؤ کے اہم ترین ذرائع میں سے ایک ہے۔ امریکی بحریہ کی ایک خصوصی ٹیم نے ایران کے خلاف تیاری کے سلسلے میں اسرائیلی بحریہ کے کمانڈوز کے ہمراہ مشترکہ مشقوں میں حصہ لیا۔ اسرائیلی چینل 12 کے مطابق امریکی کوئک ایکشن ٹاسک فورس 51 کی خصوصی ٹیم جنوبی اسرائیل کے شہر ایلات پہنچی ہے۔ خبر میں بتایا گیا ہے کہ اس سے پیشتر بھی مشقوں میں حصہ لینے والی امریکی اور اسرائیلی قوتوں نے اب ایران کے علاقے میں کسی امریکی سفارت خانے یا بحری جہاز پر ممکنہ حملے کے تناظر میں یہ مشقیں کی ہیں۔ ان مشقوں کے بعد اس دستے کو خلیج میں متعین کیا جائے گا۔ اسرائیلی بحریہ اور کمانڈوز کا کہنا ہے کہ ان مشقوں کا مقصد کسی ممکنہ ایرانی جارحیت کا سامنا کرنے سمیت اسرائیل امریکی تعلقات کا مظاہرہ کرنا تھا۔ ترک ایروسپیس انڈسٹریز کے سربراہ کا کہنا ہے کہ کمپنی نے TFX پروجیکٹ کے تحت ترکی کے پہلے 5th جنریشن ایئر کرافٹ کے پہلے حصے کو تیار کر لیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نیشنل کامبیٹ ایئر کرافٹ جو تقریباً 20,000 پارٹس پر مشتمل ہوگا، اس کی پروڈکشن اگلے سال کے آخر تک مکمل کر لی جائے گی۔ یاد رہے کہ ترکی کے 5th جنریشن ایئر کرافٹ کی رول آؤٹ 18 مارچ 2023 اور فرسٹ فلائٹ 2026 کو پلان ہے۔ فرینڈز، یہ تھی آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔